بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اس مصروفیت میں ہم اپنے وجود کے اندر کے گوشوں کو بے نقاب کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے وجود کا یا اپنا مطالعہ کریں تو ہم پر بہت سے ایسے راز افشاں ہوں گے جن کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا۔ ہمارے بابے خاص طور پر اپنی ذات کے مطالعے پر بہت زور دیتے ہیں۔ کبھی آپ لاہور آئیں یا اگر رہتے ہیں تو آپ جہانگیر کے مقبرے پر ایک بار ضرور جائیے گا۔ ہم خود وہاں گئے، یہ بڑی دیر کی بات ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں ایک بار پھر جاؤں۔ اگر آپ میرے ساتھ جائیں گے تو میں بھی ضرور جاؤں گا کیونکہ میرا بڑا جی چاہتا ہے۔ جہانگیر کے مقبرے کا جو بڑا داخلی دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ دیکھیں تو بڑی دیوار کے ساتھ ساتھ دور کارنر میں ایک پرانے زمانے کا کنواں ہے جو نہایت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور مغلیہ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب میں لاہور میں اسٹوڈنٹ تھا، یہ بڑے سالوں کی بات ہے، ہمارے ہسٹری کے پروفیسر صاحب ہمیں مقبرہ تاریخ دکھانے لے گئے۔ وہاں داخل ہونے سے پہلے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ٹھہرو، یہ کنواں ہے، اسے بھی دیکھنا ہے۔ خیر ہم سب کنویں کے قریب گئے اور اسے دیکھا۔ ہم نے اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مکمل تاریکی تھی کیونکہ وہ ایک پرانا بیابان بے آباد تھا۔ ہم نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کنواں دکھانے خواہ مخواہ ہی لے آئے، یہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہنے لگے کہ واقعی چیز تو اجاگر نہیں ہو رہی، لیکن رکو، ٹھہرو، کچھ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ انہوں نے اخبار کو لمبائی میں رول کی شکل میں تہہ کیا اور لائٹر سے اس اخبار کو چھو کر جلایا تو وہ اخبار مشعل بن گیا۔ پروفیسر صاحب نے کنویں کے اندر جب وہ جلتا ہوا اخبار پھینکا اور اخبار ایک چنڈول کی طرح اپنی تمام روشنی لے کر اور خود قربان ہو کر ہمارے لیے روشنی پیدا کرنے لگا۔ اس چھوٹے سے اخبار کی قربانی اور روشنی سے وہ اندھا اور تاریک کنواں اور اس کے تمام خد و خال پوری طرح سے نظر آنے لگے اور اس کے پورے طاقچے کھلنے لگے اور اس کا تمام تر حسن ہم پر عیاں اور نمایاں ہونے لگا اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کنویں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب تک اندر کے اندر ایک شمع روشن نہیں ہوگی اور اندر ایک ایسا جلتا ہوا اخبار نہیں اترے گا، آپ کو، مجھ کو، ہم کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ میری، آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اندر کے حقیقی خد و خال کیا ہیں، اور بس انسان یا اچھے انسان کہنے سے ہم اچھے والے تو نہیں بن جائیں گے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو۔ آپ بہت اچھے ہو، بڑے قابل اور انسانوں سے محبت کرنے والے ہو، لیکن ہر انسان کے وجود میں ایک ایسا گوشہ ہوتا ہے جو تاریک ہوتا ہے، اس کا شاید صحیح طرح سے اسے کبھی معلوم نہیں ہوتا۔ انسان میں موجود کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اگر انہیں تصرف میں نہ لایا جائے تو وہ خزانہ ویسے کا ویسا ہی چھپا رہتا ہے اور اتنی ہی حفاظت میں رہتا ہے جس طرح ہم بچپن میں اپنی نانی اور دادی اماں سے سنا کرتے تھے کہ ایک خزانہ کے اوپر اتنے کالے اور شیش ناگوں کا پہرا ہوتا ہے اور ان شیش ناگوں سے وہ خزانہ یا دولت کا انبار حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں گرم تیل کے کڑاہے درکار ہوتے ہیں جو ان ناگوں کے اوپر پھینکے جائیں تو ان سے چھٹکارا حاصل ہو اور وہ خزانہ ہاتھ آئے۔ گو ہم ان باتوں کو جان چکے ہیں کہ ان پر گرم کڑاہے والا تیل پھینکنے سے اب کام نہیں بنے گا، بلکہ آج کل کے دور میں کسی بڑے افسر کی سفارش سے خزانے کے بند کھلیں گے۔ ہمارے اندر کا جو مخفی خزانہ ہے وہ بھی ہمت، جرأت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی خوبیاں باہر لانے کے لیے جہد کریں، اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کچھ وقت کے لیے دنیا کے مصائب و الم کو بھول جائیں اور بالکل مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیں تو ہمارے خزانے باہر آنا شروع ہو جائیں اور ہمیں اپنی جس صلاحیت کا پتہ نہیں ہے اس کا پتہ چلنے لگے گا۔ ہم نے کبھی تیراکی نہیں کی، کبھی کھلے پانی میں گئے ہی نہیں اور نہ کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تیراکی کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ہمیں کوئی گہرے پانی میں دھکا دے دے تو ہمارے ہاتھ پاؤں خود بخود چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر چند لوگوں کو دھکا دے دیا جائے جو فن تیراکی سے ناواقف ہوں تو ان میں سے کئی ضرور تیر کر واپس لوٹ آئیں گے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تیراک کون ہے کسی کو پانی میں دھکا نہ دے دیجیے گا، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نہر، دریا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی کافی گہرائی میں تھا، ایک بچہ پانی میں ڈوب گیا۔ اب وہاں کافی لوگ جمع تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس بچے کو، ابھی زندہ سلامت تھا، اسے نکال لیں۔
اب یہ امید بھی دم توڑتی جا رہی تھی کہ کوئی شخص پانی میں چھلانگ لگا کر اسے نکال لائے گا کہ ایک دم ایک شخص اس گہرے پانی میں کود گیا۔ پہلے تو وہ خود ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر اس کے ہاتھ میں بچہ آ گیا اور اس نے کمال بہادری اور جواں مردی سے اس معصوم بچے کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کے اس بڑے سے کام پر ہر طرف تالیاں بجیں، لوگ تعریفیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے بہادر نوجوان، ہم میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ گہرے پانی میں چھلانگ لگا کر اس بچے کو بچا لیں، لیکن تم کتنے عظیم شخص ہو کہ تم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہارا یہ کارنامہ واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ بتاؤ کہ جب سب ڈر رہے تھے پانی میں کودنے سے تو تم میں ہمت کیسے آئی؟ اس نوجوان کا ان سب سے پہلا سوال اور جواب تھا، پہلے مجھے بتاؤ مجھے پانی میں دھکا کس نے دیا تھا؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر کو کمال قربانی اور جدوجہد سے اجاگر کیا جائے۔ یہ ہمارے بابا لوگ ہی بتاتے ہیں کہ اندر کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے۔ جب تک اندر کی گراری باہر کی گراری کے ساتھ فٹ نہیں ہوگی، انسان کا وجود بند رہے گا اور رکا رہے گا۔ آپ جو سوال کیا کرتے ہیں کہ انسانیت کو فلاح کیوں نہیں ملتی، تو اصل بات اس میں یہی ہے کہ ہمارے اندر تضاد ہے۔ لیکن ایک بات یہ بڑی اہم ہے کہ انسان ڈگریاں تو حاصل کر لیتا ہے، بڑا امیر اور مشہور آدمی بن جاتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی فلاح کا سبب نہیں بنتا، اور ایسی صورت میں اس کی تمام ڈگریاں نہ اس کے کام آ سکتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کے۔ وہ روحانی طور پر پسماندہ ہوتا ہے، ترقی یافتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کا اندر اور باہر ایک طرح کا ہوگا تو نہ صرف آپ اپنے وجود اور ذات کے لیے فلاح کا باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فلاح کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ میں آپ پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا، بس سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں جو مجھ سے میرے بابوں نے کی تھیں۔ جس طرح اینٹوں کو ایک دوسری کا سہارا دے کر اور چنائی کر کے ڈاٹ باندھی جاتی ہے، ڈاٹ باندھے جانے کے بعد چاہے اس پر کتنا ہی بوجھ ڈال دیا جائے اسے فرق نہیں پڑتا اور وہ بہت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پاک پتن شریف سے امیر دین کوچوان میرے پاس آیا۔ اس کا باپ بیمار تھا، اسے تلی کی خرابی کا عارضہ لاحق تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ باجی ابے کو کسی اعلیٰ درجے کے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ میں نے پروفیسر آف میڈیسن سے درخواست کی اور کہا کہ جناب یہ ہمارے بڑے جاننے والے ہیں، ذرا انہیں تسلی سے چیک کر لیں۔ پروفیسر صاحب نے مریض کو دیکھا لیکن امیر دین کی کچھ تسلی نہ ہوئی اور مجھے کہنے لگا بھاجی سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں نے کہا کہ امیر دین سب سے بڑا ڈاکٹر یہی ہے، لیکن وہ کہنے لگا نہیں جی یہ نہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈاکٹر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی کوٹھی بڑی ہوتی ہے۔ امیر دین کوچوان اپنے ابے کو لے کر واپس چلا گیا کیونکہ اس ڈاکٹر کی کوٹھی چھوٹی تھی، حالانکہ وہ ڈاکٹر بڑا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ وہی چیز یا شے روشنی عطا کرتی ہے اور دوسروں کی فلاح کا کام کرتی ہے جو خود سے قربانی دیتی ہے، اپنے اوپر ضبط کرتی ہے، اور یہی بات ہم انسانوں پر فٹ آتی ہے۔ لکڑی جلتی ہے تو کھانا تیار ہوتا ہے، یا سردی میں ہمیں حدت پہنچتی ہے۔ آم کا درخت اپنی شاخوں پر بڑا آموں کا بوجھ برداشت کرتا ہے تو ہمیں گرمیوں میں کھانے کو آم ملتے ہیں، اور اگر ہم انسان قربانی دیتے ہیں تو دوسروں کی فلاح کرتے ہیں، چاہے وہ قربانی کسی مرتے کو بچانے کے لیے ایک بوتل خون کی ہو یا محض کسی کو تسلی دینے کی، اپنا تھوڑا وقت لوگوں کے نام کرنا ہو یا کسی اور انداز میں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بڑی مادہ پرست ہوگی۔ جب ہم بچے تھے تو جب دکان سے کوئی چیز لینے جاتے تھے تو دکاندار ہمیں خوش کرنے کے لیے جھونگا کوئی کھانے کی تھوڑی سی چیز دے دیا کرتے تھے، اور بچے بھاگ بھاگ کر دکانوں سے گھر کے لیے سودا لینے کے لیے جاتے تھے۔ اب بھی شاید دکاندار دیتے ہوں، لیکن میرا خیال ہے صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب جیمل سنگھ اماں تیلن سے 2 آنے کی تیل کی کپی لینے جاتا تو اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، پیار کرتی اور بٹھا دیتی، ماں کا حال پوچھتی اور کہتی پتر روٹی کھائے گا؟ وہ کہتا کہ نہیں اماں بس تیل دے دیں۔ اس کے انکار کے باوجود اماں تیلن اسے تیل دینے سے پہلے ایک پھلکا روٹی کھلاتی، اس پر مکھن کا پیڑا رکھتی، اسے پہلے کھلاتی پھر 2 آنے کا تیل دیتی، حالانکہ وہ جمل سنگھ کو روٹی اور مکھن کا جو پیڑا کھلاتی وہ شاید 3 آنے کا بنتا۔ لیکن ان وقتوں میں شاید ایسی باتیں نہیں سوچی جاتی تھیں اور محبتوں میں حساب کتاب نہیں کیے جاتے تھے، اور لوگ اعداد و شمار سے زیادہ محبت پر یقین رکھتے تھے۔ پیسے سے زیادہ انسان پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔
میرا خیال ہے کہ میں نے آج آپ پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا، لیکن یہ مجھ پر کافی بوجھ تھا جو میں نے آپ پر ڈال کر کچھ کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی ذات کو ٹٹولیں گے اور اپنے اندر کے اندھے کنویں کو اپنی ہمت، عزم اور دوسروں سے محبت اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ آگ لگی اخبار کے لپکے کی طرح روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔